رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قرآن کا مہینہ مبارک ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم بہت شکر گزار ہیں ڈاکٹر اسماء زہرا صاحبہ کے کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم رمضان کے موضوع پر آپ سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے رمضان، لفظ رمضان کے عربی میں معنی ہیں جھلسا دینے والا، جلا دینے والا۔ سب سے پہلے جب اس مہینے میں روزے رکھے گئے اس وقت جھلسا دینے والی اور جلا دینے والی گرمی تھی، اس لیے لوگوں نے اس کا نام رمضان رکھا۔ لیکن علماء کا کہنا یہ ہے کہ اس مہینے کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی بے پناہ رحمتوں سے بندوں کے گناہوں کو جھلسا دیتا ہے، جلا دیتا ہے، اس لیے اس مہینے کو رمضان کہا جاتا ہے۔ رمضان میں روزے کی اہمیت اس چیز سے پتہ چلتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، یعنی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں میں ہے، اور وہ 5 چیزیں ہیں توحید، صلاح، زکوٰۃ، صوم اور حج۔ توحید یعنی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، صلاح۔ زکوٰۃ یعنی اپنے مال کا کچھ حصہ غریبوں اور مسکینوں میں دینا۔ حج کرنا، اور صوم یعنی رمضان کے روزے رکھنا۔ تو اس چیز سے رمضان کی اور رمضان کے روزے رکھنے کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے یہ بتایا، اور ان چیزوں میں سے ایک روزہ ہے، رمضان کے روزے رکھنا ہے۔ اور رمضان کی کیا یہ فضیلت کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مہینہ اپنی ایک فرض عبادت کے لیے مقرر کر دیا جو کہ روزہ ہے؟ کیا یہ اہمیت کم ہے رمضان کی کہ اس ماہ میں تم اپنے اصل مقصد کی طرف آ جاؤ، اپنے گناہوں کو بخشوا لو، اپنے روزے کو اپنے تقوی کی ایک سیڑھی بنا لو، ایک مہینہ بنا گناہ کے گزار لو، ایک مہینہ اپنے غصے پہ قابو پا لو، اور اس مہینے میں اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، اور اس مہینے میں اللہ کی رضا کو پالو کہ یہ مہینہ رحمتوں کا ہے، برکتوں کا ہے، نعمتوں کا ہے، اور اللہ ہم کو بے شمار انگنت ہماری سوچ سے بھی زیادہ نعمتیں عطا کر رہا ہے۔ تو اس مہینے میں ہم کیسے محروم رہیں اللہ کی نعمتوں سے، اس کی رحمتوں سے، اس کی برکتوں سے؟ دل بڑا یہ گنہگار ہے، ماں سوا سے پریشان ہے، کیا کروں اے میرے پیارے رب، دل گناہوں سے معمور ہے، دل بڑا یہ گنہگار ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس مہینے میں اپنے گناہوں کو کیسے بخشوائیں؟ تو ہم
11 مہینے دنیا کی خرید و فروخت میں، دنیا کی الجھنوں میں، پریشانیوں میں گھرے رہتے ہیں، الجھے رہتے ہیں، اور دنیا کی خرید و فروخت اور پریشانیوں میں الجھے رہنے کی وجہ سے جو گناہ سرزد ہوئے، جو گناہوں اور خطاؤں کا ارتکاب ہوا، بس اس کو اللہ کے حضور میں حاضر ہو کر معاف کروا لو، بخشوا لو، اور غفلتوں کے پردوں کو دل سے اٹھا دو تاکہ زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو جائے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے، یعنی یہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ تو روزے کا مقصد یہ بھی ہے کہ سال بھر کے گناہوں کو بخشوانا اور اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا، اور غفلت کے حجاب کو دل سے اٹھانا تاکہ دل کے اندر، قلب کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں ہم روزہ اور تراویح سے ایک قدم آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ تو الحمدللہ جس شخص کے اندر بھی ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، اس کے دل میں اس ماہ مبارک کا احترام، عزت اور تقدس ضرور ہوگا، اور اس کی یہ کوشش ہوگی کہ اس ماہ مبارک میں اللہ کی عبادت کچھ زیادہ کر لیں، کچھ نوافل زیادہ پڑھ لیں، کچھ قرآن زیادہ پڑھ لیں، کچھ صدقہ زیادہ دے دیں، کچھ تسبیحات زیادہ پڑھ لیں، کچھ اللہ کو راضی کر لیں، کچھ اپنے قلب کو ایسا کر لیں کہ میرے دل میں میرا رب آ جائے، ہاں میرے دل میں میرا رب آ جائے، کچھ اپنے قلب کو ایسا کر لیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی احتیاط رکھیں کہ روزے میں نہ جھوٹ بولیں، نہ کسی کی غیبت کریں، اور گناہوں سے زیادہ بچیں۔ اس طرح سے ہم اس رمضان المبارک میں ہم تراویح اور روزے سے ایک قدم آگے آ سکتے ہیں، اور ہمارے روزے کا ایک مقصد تقویٰ کو حاصل کرنا ہے، یعنی روزہ تقوی تک پہنچنے کی ایک سیڑھی ہے۔ تقوی تک پہنچنے کے لیے روزہ ایک بہترین تربیت ہے۔ جب کوئی بھی انسان روزہ رکھ لیتا ہے تو وہ انسان کتنا بھی گنہگار، خطا کار، فاسق و فاجر کیسا بھی کیوں نہ ہو، روزہ رکھنے کے بعد اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، اور اس کی کیفیت کچھ ایسی ہوتی ہے کہ وہ کمرے میں اکیلا ہے، سخت گرمی کے دن ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، سخت پیاس لگ رہی ہے، اور کمرے میں ٹھنڈا پانی بھی موجود ہے، اور کمرے میں کوئی نہیں ہے، کمرہ بند ہے۔ کیا وہ شخص ٹھنڈا پانی پیے گا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ روزے میں ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ انسان کیسا بھی کیوں نہ ہو، لیکن وہ کبھی ایسا نہیں کرتا کہ وہ کمرے میں کوئی نہ ہو، ٹھنڈا پانی موجود ہو، سخت گرمی کے دن ہو، سخت پیاس لگی ہو اور وہ پانی پی لے۔ ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ جس کے لیے اس نے روزہ رکھا، جس کے لیے وہ بھوکا اور پیاسا رہا یا رہ رہا ہے، یعنی کہ اس کا رب تو اسے دیکھ رہا ہے کہ جس کے لیے اس نے روزہ رکھا،
اس لیے انسان کیسا بھی گنہگار، فاسق، فاجر کیسا بھی کیوں نہ ہو، روزے میں انسان کی کیفیت الگ ہو جاتی ہے، مختلف ہو جاتی ہے۔ اس لیے روزے کو تقوی کی سیڑھی بتایا گیا ہے کہ اپنے روزے سے اللہ کو پالو، اللہ کی محبت کو پالو، اللہ کی رحمتوں کو پالو۔ اسی لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، الصوم لی وانا اجزی بہ، یعنی روزہ میرے لیے ہے، روزہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے، لہٰذا اس کا اجر اور ثواب بھی میں ہی دوں گا۔ اور اجر اور ثواب کا تو یہ عالم ہے کہ ایک نیکی کا، کسی نیکی کا 10 گنا ثواب، کسی نیکی کا 70 گنا ثواب، کسی نیکی کا 100 گنا ثواب، اور کسی نیکی کا اتنا ثواب جتنا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کا ثواب بھی میں ہی دوں گا۔ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ ہم گناہوں سے ایسے بچیں، ہم گناہوں سے ایسے بچیں کہ ہمارے گناہوں سے بچنا کمال ہو۔ اور وہ کمال کیسے ہو سکتا ہے؟ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب ایک مثال سے سمجھاتے ہیں کہ ایک شخص نابینا ہے، جس کی بینائی نہیں ہے، یعنی وہ دیکھ نہیں سکتا، تو اس نے ساری عمر کوئی فحش چیز نہیں دیکھی، اس نے ساری عمر کسی غیر محرم پر نگاہ نہیں ڈالی، تو کیا اس کا گناہوں سے بچنا کوئی کمال ہے بنسبت اس شخص کے جو کہ دیکھ سکتا ہے، اور اس کے سامنے کوئی غیر محرم آ گیا اور اس پر نگاہ پڑ گئی تو اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے اس نے اپنی نگاہوں کو پھیر لیا، اس نے اپنی نگاہیں ہٹا لی، اللہ کے ڈر سے کوئی فحش چیز نہیں دیکھی، حالانکہ وہ سب دیکھ سکتا ہے، لیکن اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے گناہ سے بچا۔ تو جس شخص کی بینائی نہیں ہے اس کے گناہ سے بچنے میں، جو شخص دیکھ سکتا ہے اس کے گناہ سے بچنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ تو ہم گناہوں سے ایسے بچیں کہ ہمارا گناہوں سے بچنا بھی کمال ہو، یعنی کہ جو شخص دیکھ سکتا ہے فحش چیز، جو شخص غیر محرم پر نگاہ ڈال سکتا ہے، لیکن اللہ کے ڈر سے، اللہ کی محبت سے اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے وہ گناہ نہیں کرے، تو وہ گناہ سے بچنا کمال ہوتا ہے۔ ہمیں اس رمضان المبارک میں اللہ سے لو جوڑنی ہے، ہمیں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، ہمیں اللہ سے مغفرت طلب کرنی ہے، توبہ کرنی ہے، اور کوشش کرنی ہے اس رمضان المبارک میں ہم وہ حاصل کر لیں جس کے مقصد سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، یعنی کہ ہم ہمارے رب کو پالیں، ہمارا رب ہمارے قلب میں آ جائے اور ہم تقوی کے بہترین درجے پر پہنچ جائیں، اور اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان جگانے آیا ہے، رحمان سے ملانے آیا ہے، غفلت سے مسلمان، غفلت سے مسلمان جاگ ذرا، غفلت سے مسلمان جاگ ذرا، پیغام سنانے آیا ہے۔